یہ نظریہ بھی صریحاً خلاف قرآن ہے۔ اگر اہل سنت کی ان تمام کتابوں کی فہرست بنائی جائے 120 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ تمام روایات موجود ہیں۔ 100 سے زیادہ تو مین اسٹریم کی کتابیں اس موضوع پہ اس وقت موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کتاب پڑھنا تو دور ان صاحب نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ صاحب کی شیعہ عقائد کے متعلق معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علمی کتابی صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی روش پہ قائم رہتے ہوئے امام صاحب الزمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سنگین توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ توہین اہل بیت مکتب تشیع کے لیے اب ناقابل برداشت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ امام مہدی کا عقیدہ شیعوں نے 3 صدی ہجری میں کلیم کیا ہے۔ یہ عقیدہ شیعوں نے کلیم نہیں کیا، بلکہ عقیدہ مہدویت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ پیغمبر اکرم نے بار بار اپنی حیات طیبہ میں امام مہدی کا ذکر فرمایا اور ان کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمہارا امام یعنی امام مہدی تم میں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی 35 سے زیادہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کئی روایات آپ کو ملیں گی، کہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا المہدی من اطرتی، مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، کہیں کہا میری اولاد میں سے ہوں گے۔ حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں لکھا، مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، صحیح ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اولاد میں سے میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں ہوں گے۔ سنن ابی داؤد، حاکم کی مستدرک، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب میں یہ احادیث کئی مقامات کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ امام مہدی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حوالہ بھی کسی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، شیخ سلیمان قندوزی جو حنفی المذہب بزرگ ہیں، ان کی کتاب ینابع المودہ کا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد اوصیاء کتنے ہوں گے، تو رسول اللہ نے 12 اماموں کے نام حضرت علی بن ابی طالب سے لے کر امام صاحب الزمان تک ما ولدیت، القاب بلکہ کنیتیں تک بتائیں، اور اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ پوری روایت آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور آخر میں پیغمبر نے کہا کہ 11ویں امام میرے 11ویں وصی حسن عسکری ہوں گے، اور ان کے بیٹے مہدی ہوں گے جو غیبت میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ظہور کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اگر اہل سنت کی ان تمام کتابوں کی فہرست بنائی جائے کہ جن میں امام صاحب الزماں کی ولادت، آپ کا غیبت میں جانا، آپ کا ظہور کرنا، ان تمام امور کے متعلق روایات اگر دیکھی جائیں تو تقریباً 120 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ تمام روایات موجود ہیں۔ ان کتب میں بروج الذہب مسعودی کی، کفایت الطالب گنجی شافعی کی، شبلنجی کی نور الابصار ہے، مطالب السؤول ہے، تاریخ خمیس زیار بکری کی ہے، عبد الرحمن جامی کی شواہد النبوہ ہے، ابن اسیر جزری نے نقل کیا ہے، ابن صباغ مالکی نے الفصول المہمہ میں نقل کیا ہے، ہموینی نے فرائد السمتین میں نقل کیا ہے، عبد الوہاب شعرانی نے الیواقیت والجواہر کے اندر نقل کیا ہے، محی الدین عربی نے فتوحات مکیہ میں نقل کیا ہے، اور صاحب فتوحات مکیہ نے تو امام مہدی علیہ السلام کا پورا شجرہ نسب بیان کیا ہے۔ یعنی اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امام صاحب الزماں کے متعلق جو احادیث پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھیے انتہائی توہین آمیز لہجے کے اندر یہ کہا کہ امام مہدی کہیں غار میں جا کر چھپ گئے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں۔ ان صاحب کی شیعہ عقائد کے متعلق معلومات انتہائی ناقص ہے۔ میں یہاں پر چیلنج کرتا ہوں کہ شیعوں کی کسی
ایک عقائد کی کتاب میں کوئی لا کر دکھا دے کہ یہ لکھا ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی غار میں چھپے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. یعنی آپ کا بیانیہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کو امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے حوالے سے شیعہ عقائد کی بنیادی معلومات بھی نہیں. امام مہدی پر موجود تقریباً شیعہ کتب عربی اور فارسی میں بھی اگر میں دیکھوں تو 600 سے زیادہ تو مین اسٹریم کی کتابیں اس موضوع پہ اس وقت موجود ہیں. ان میں سے کوئی ایک کتاب پڑھنا تو دور ان صاحب نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی، ان صاحب نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی، ان صاحب نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. پہلے کسی مذہب کا مطالعہ کریں، پھر اس کے متعلق رائے قائم کریں. جب کسی مذہب کے متعلق تفصیلی مطالعہ نہ ہو تو اس مذہب پر تہمت لگانا، مفروضات کی بنیاد پہ کوئی رائے قائم کرنا دوسروں کی دل آزاری کا سبب ہے اور سنگین جرم ہے. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے امام کا ہمیں کیا فائدہ ہے جس سے ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، جس سے ہم واٹس ایپ یا میسج نہیں کر سکتے، کہ یہ مدافع اہل بیت ہیں. تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ ہے جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں؟ نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں. اصل یہ ہے کہ یہ مدافع اہل بیت. تو بھائی میسج اور واٹس ایپ کے ذریعے تو آپ اللہ سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا بھی آپ انکار کر دیں کہ اللہ کے ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر نظر نہ آنا موجود نہ ہونے کی دلیل ہے تو نظر تو اللہ بھی نہیں آتا. اور آپ کے اس سوال کا جواب تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دے دیا تھا کہ جب ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ آپ کے 12ویں وصی جب غیبت میں جائیں گے تو غیبت میں رہ کر وہ کس طرح سے امت کو فائدہ پہنچائیں گے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ غیبت میں رہ کر اسی طرح سے امت کو فائدہ پہنچائیں گے جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر انرجی دیتا ہے اور زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہ حدیث ہموینی نے فرائض السمتین میں نقل کی ہے جو آپ ہی کی اہل سنت کی کتاب ہے. آج تم یہ پوچھتے ہو کہ امام مہدی کے وجود سے کیا فائدہ ہے ہمیں؟ ارے یہ جو کائنات اپنے مقام پر قائم ہے یہ بھی صدقہ ہے امام صاحب الزمان کا. اور یہ بھی میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، احمد ابن حنبل کی فضائل صحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے پیغمبر اکرم کی حدیث نقل کی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اہل بیتی امان لأہل الارض فاذا ذهب اہل بیتی ذهب اہل الارض، کہ میرے اہل بیت اس دنیا کے لیے امان کا باعث ہیں، دنیا کے قائم رہنے کا سبب میرے اہل بیت ہیں. اگر اہل بیت کا وجود ختم ہو جائے تو یہ کائنات اپنے مقام پر باقی نہیں رہ سکتی. تو اب تو اس بات کو دنیا مانے کہ اہل بیت رسول میں سے ایک پردہ غیب میں موجود ہے جس کی برکت سے جس کے سبب سے یہ کائنات کا نظام باقی ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی لطف و کرم ہے امام صاحب الزمان کا. چوتھا اعتراض ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا ڈیوائن ریلیشن نہیں ہے، بعد نبی کسی کا الہی تعلق نہیں ہے. یہاں پر میں حوالہ دوں مفتی نظام الدین شامزی کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی، تعلق دیوبند مسلک سے. انہوں نے دیکھیے کتاب کے پہلے ہی صفحے پہ امام مہدی کے ذیل میں کیا لکھا کہ آپ کا علم لدنی خدا داد ہوگا. اور مفتی شامزئی نے کس کتاب سے نقل کیا ہے اس کا حوالہ بھی میں دے دوں، مولانا بدر عالم مدنی کی کتاب تعلق ندوۃ العلماء دیوبند مسلک سے، ان کی کتاب ہے ترجمان السنہ، اس کی 4 جلد کے صفحہ 373 کے اوپر امام صاحب الزمان کے ذیل کے اندر انہوں نے بھی لکھا کہ آپ کا علم لدنی خدا داد ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈیوائن ریلیشن اور علم لدنی یہ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. ڈیوائن علم لدنی اٹ سیلف ڈیوائن ریلیشن پہ دلیل ہے، یعنی اللہ اسی کا انتخاب کرتا ہے، وہی تو منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہی تو اللہ کا منتخب کردہ امام ہوتا ہے جس کو اللہ علم لدنی عطا کرتا ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ قسم کھا لی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا ڈیوائن ریلیشن نہیں ہے، نبی کے علاوہ کسی کے پاس علم لدنی نہیں ہو سکتا، تو آپ کا یہ نظریہ بھی صریحاً خلاف قرآن ہے. اللہ نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا کیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور
اس معیار کا علم عطا کیا کہ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا اتباع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قرآن کھولیے اور دیکھیے. یعنی اور یہ حدیث تو اہل سنت کی یہاں تواتر سے ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی امام مہدی اولو العزم نبی کی امامت کریں گے. مجھے بتائیے کس بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے؟ علم ہی کی بنیاد پر نا. اور حضرت عیسیٰ کو کون سا علم ملا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو علم سیکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ وہ علم اللہ نے گہوارے میں حضرت عیسیٰ کو عطا کیا تھا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا علم ہوگا وہ بھی تو اسی سنخیت کا ہونا چاہیے نا، ورنہ عیسیٰ کے ہوتے ہوئے نماز کی امامت کیسے کریں گے وہ؟ یعنی یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اور امام سے کہیں گے کہ آئیے میں وزیر ہوں، آپ امیر ہیں، آپ امامت کیجئے، تو نبی اولو العزم کے ہوتے ہوئے امامت وہی کرا سکتا ہے جس کو ڈیوائن ریلیشن حاصل ہو، جس کا مقام علم انبیاء ما سبق غیر خاتم النبی جین سے افضل ہو. تو جب 12ویں کا مقام علم انبیاء ما سبق سے افضل ہے تو کیا پہلے کا مقام علم انبیاء ما سبق غیر خاتم النبی جین افضل نہیں ہوگا؟ اور آج پوری امت انتظار کر رہی ہے امام صاحب الزمان کے آنے کا. تو میں یہاں پر سوال پوچھتا ہوں کہ امت مل کر خود کسی کو امام کیوں نہیں بنا لیتی؟ زمین میں عدل و انصاف بھی قائم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہو جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. تو جب 12ویں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت تبدیل تو نہیں ہوتی. آج کوئی نئی شریعت تو نہیں آ گئی، آج کوئی نیا قرآن تو نازل نہیں ہو گیا. تو جب 12ویں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو پھر پہلے امام کا انتخاب بھی تو اللہ ہی نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ دین اللہ کا دین ہے. ہادی کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، بندوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں دخالت کریں. تو جب پہلے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا تھا تو قیامت تک لعنت ہوگی ان کے اوپر کہ جنہوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی راہ حق سے امت کو بھٹکا دیا. اللہم صل علی محمد